نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ ابھی آپ نے سورہ واقعہ کی آیت 1 سے 12 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 56ویں اور بترتیب نزول یہ 46ویں سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کی دہشتیں اور اس کے روح فرسا واقعات کا بیان ہے۔ آپ کو انہی باتوں کی فکر نے جلدی بوڑھا کر دیا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری ہی جیسی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہلکی پڑھتے تھے، اور فجر میں سورہ واقعہ اور اس کی مانند صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ آیت 1، لیس لوقعتها کاذبہ آیت 2، خافضۃ رافعہ آیت 3، اذا رجت الارض رجا آیت 4، وبست الجبال بسا آیت 5، فکانت ہباء منبثا آیت 6، وکنتم ازواجا ثلاثا آیت 7، فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة آیت 8، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة آیت 9، والسابقون السابقون آیت 10، اولئک المقربون آیت 11، فی جنات النعیم آیت 12۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب قائم ہو جائے قائم ہونے والی، جس کے قائم ہونے میں جھوٹ نہیں، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی۔ جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ ایک پراگندہ غبار کی طرح بن جائیں گے اور تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ پھر داہنے والے کیا حال ہے داہنے والوں کا، اور بائیں والے کیا حال ہے بائیں والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو آگے آگے ہیں۔ یہی لوگ اللہ سے قریب تر ہیں جو نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت 1 سے 12 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، قیامت کا بیان۔ واقعہ قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کے قیام و وقوع میں یقین ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت 15 میں فرمایا پھر اس دن قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی۔ جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسے کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ سورہ شورى کی آیت 47 میں فرمایا یعنی اپنے رب کے آگے اس دن سے پہلے پہلے جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، سر جھکا دو۔ سورہ معارج کی آیت 1 اور 2 میں فرمایا یعنی سائل نے اس عذاب کا سوال کیا جو قائم ہونے والا ہے۔ آیت 3، یعنی کچھ لوگوں کو تحت الثریٰ سب سے نیچے حجیم میں گرا کر پست و خوار کر دے گی۔ گو وہ دنیا میں بڑی لمبی ناک والے اور معزز سمجھے جاتے تھے،
اور کچھ کو اعلیٰ علیین میں سر بلند فرما کر بہاروں والی پائیدار جنت میں پہنچا کر سرفراز کر دے گی۔ اگرچہ دنیا میں یہ گرے پڑے اور معمولی سمجھے جاتے تھے، اللہ کے دشمنوں کو پست کر دے گی اور اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گی، اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں پہنچا کر بلند کر دے گی۔ جو دنیا میں اونچے تھے انہیں نیچا کر دے گی، اور جو نیچے تھے انہیں اونچا کر دے گی۔ مغروروں کو نیچا اور مسکینوں کو اونچا کر دے گی۔ یا قیامت نزدیک و دور والے ہر ایک کو سنا دے گی اور انہیں چوکنا کر دے گی۔ نیچی ہوگی تو قریب کے لوگوں کو سنائے گی، اور اونچی ہوگی تو دور والوں کو سنائے گی۔ آیت 4، یعنی جب زمین خوب ہلا دی جائے گی تو زمین پر زلزلے آ جائیں گے، وہ زیر و زبر ہونے لگے گی، اور اس کے طول و عرض میں سخت بھوچال آ جائے گا۔ زمین اس طرح جھٹکے کھائے گی جیسے چھلنی میں کوئی چیز چھانتے ہیں۔ سورہ زلزال کی آیت 1 میں فرمایا جب زمین پر ہولناک بھوچال آ جائے گا۔ سورہ حج کی آیت 1 میں فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ آیت 5، پہاڑوں کا ریت بن جانا، یعنی دھسی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پراگندہ ریت کی طرح اڑیں گے۔ آیت 6، یعنی غبار کی طرح ہو جائیں گے جس کو ہوا اڑا کر ادھر ادھر لے جائے اور اس کا نام و نشان تک نہ چھوڑے۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ختم ہو جائیں گے، ہوا میں اڑیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح پراگندہ ہو جائیں گے۔ آیت 7 اور 8، قیامت کے دن لوگوں کی اقسام، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، مقرب اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ کچھ عرش کے داہنی طرف ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو آدم کی داہنی کروٹ سے نکلے، ان کے سیدھے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور دائیں جانب چلائے جائیں گے، یہ عام جنتی ہوں گے۔ کچھ عرش کے بائیں طرف ہوں گے جو آدم کی بائیں کروٹ سے نکلے، ان کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور بائیں جانب چلائے جائیں گے، یہ عام جہنمی ہوں گے۔ اللہ جہنم سے بچائے اور فردوس عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ خاص الخاص اور بڑے ہی سعادت مند اصحاب الیمین کی بنسبت اللہ سے قریب تر اور جنت والوں کے سردار ہوں گے۔ ان میں انبیاء، صدیق اور شہداء شامل ہیں۔ یہ تعداد میں اصحاب الیمین سے کم ہوں گے۔ موقف والوں کی یہی 3 قسمیں ہوں گی۔ اس صورت کے آخر میں بھی یہی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں جب ان کی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت 32 میں فرمایا پھر ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، پھر کچھ تو ان میں سے ظالم ہو گئے، کچھ درمیانی راہ پر رہے اور کچھ نیکیوں میں اللہ کے حکم سے سبقت کرنے والے رہے۔ 2 قسمیں جنتی ہیں اور 1 جہنمی۔ آیت 10، سبقت کرنے والوں کا بیان۔ اس آیت میں سبقت کرنے والوں کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو انبیاء کی دعوت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ سبقت کرنے والے ہر امت میں ہیں، یہ سب سے پہلے مسجد میں اور اللہ کی راہ میں جانے والے ہیں۔ دراصل بھلائیوں میں سبقت کرنے والوں میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 133 میں فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سورہ حدید کی آیت 21 میں فرمایا اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جس نے دنیا میں نیکیوں میں سبقت کی وہ آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں میں سابق رہے گا، کیونکہ جزا جنس عمل سے طے ہوگی، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ آیت 11-12، یعنی یہ اللہ سے بہت ہی قریب ہوں گے اور بہاروں والی جنت میں ہوں گے۔ ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے رب تو نے انسانوں کے لیے دنیا بنا دی جہاں وہ کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دی، ہمارے لیے آخرت مقرر فرما دے۔ فرمایا ایسا نہیں کروں گا،
فرشتوں نے 3 بار یہی دعا مانگی۔ فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کو ان جیسا نہیں بناؤں گا جن کو میں نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ دارمی میں ہے کہ اس کی صالح اولاد کو میں ان جیسا نہ کروں گا جن کو میں نے فقط لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ یہ تھا سورہ واقعہ کی آیت 1 سے 12 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔